السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا نیند سے بیدار ہو رہا ہے، گلی کوچے اونٹوں کے بلبلانے، بکریوں کی منمنانے اور چرواہوں کے ٹٹخارنے سے گونج اٹھی ہیں۔ چوپائیوں کی گھنٹیاں فضا کو خوشگوار کر رہی ہیں، نور کے تڑکے میں خود فطرت حمد کے نغمے الاپ رہی ہے۔ ہلکا ہلکا غبار راہ دھند کی مانند اٹھتا ہے اور بادل کی طرح تحلیل ہو جاتا ہے، گویا ایک مرمری چادر ہے جو ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آتی ہے اور گرفت میں آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ صبح نکلتے ہی جنگل کی طرف جا چکے ہیں، ان کے گرڑیے قدر و قامت میں سن و سال میں بڑے ہیں، جبکہ کچھ طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے چرواہے نوعمر لڑکے ہیں۔ ایسا ہی ایک ریوڑ شہر کی ایک سنسان سی گلی سے نمودار ہوتا ہے۔ گھنٹیوں کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بکریاں ہوائی شوق میں محب خرام ہیں، ان کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کے دھندلکوں میں 3 نوعمر لڑکے نظر آتے ہیں، جو کبھی کبھی ایک لمبی سی چھڑ سے بھاگنے یا بھٹکنے والی بکریوں کو دوبارہ ریوڑ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک نے سر پر ہلکی سی گٹری اٹھا رکھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس میں خور و نوش کا سامان ہے، یعنی کھانے پینے کا۔ دوسرے دونوں کے ہاتھوں میں چھڑے ہیں۔ سورج نکلتے ہی ان کے چہرے صاف دکھائی دینے لگتے ہیں، سب خوبصورت ہے، ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یقیناً شرافت کا نقیب ہیں۔ لمبی چڑ والا لڑکا دوسروں کی نسبت پروقار نظر آتا ہے، اس کا چہرہ بھی اور سے زیادہ دلکش ہے اور جاذب نگاہ ہے، اس کے جچے تلے قدم سنجیدگی کے آئینے وار ہیں، آنکھوں میں تجسس اور پیشانی پر تدبر کے آثار ہیں۔ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بکریوں کو ہانک رہے ہیں۔ یہ سب خاندان بنو ہاشم کے لاڈلے ہیں اور لمبی چھڑ والے ابو طالب کے بھتیجے محمد ہیں، جو فکر معاش میں اپنے چچاؤں کی بکریاں چراتے ہیں۔ مکی سے کچھ دور جانے کے بعد بکریوں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جو قریب پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، اور تینوں لڑکے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد محمد وہاں سے اٹھ کر کہیں جانا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکا پوچھتا ہے، محمد کہاں جا رہے ہو؟ محمد جواب دیتے ہیں، بکریاں دور جا رہی ہیں، دوسری طرف جا کر بیٹھتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، تم ان کی فکر نہ کرو۔ کیوں؟ محمد پوچھتے ہیں۔ لڑکا، ہماری آواز سن کر یہ خود بخود واپس آ جائیں گے، آؤ ہم کھیلیں۔ محمد، تم کھیلو، ان کی پاسبانی کے لیے جا رہا ہوں۔ محمد یہ کہہ کر اپنی چھڑ لیے ہوئے دوسری طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے جاتے ہیں تو ایک لڑکا کہتا ہے، ہمارے بھائی بھی عجیب ہیں، کھیل کود سے انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اس پر دوسرا کہتا ہے، انہیں تنہائی پسند ہے۔ ہاں، ایک کہتا ہے، ہر وقت کچھ سوچتے رہتے ہیں، انہیں سوچنے دو۔ دوسرا جواب دیتا ہے، آؤ ہم کھیلیں۔ دوسرے لڑکے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں اور محمد ان سے کافی دور ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بکریاں چرنے میں محو ہیں، ان کے گلے کی گھنٹیاں دور دور تک بجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا فضا میں جل ترنگ بج رہے ہیں۔ محمد کی نگاہیں نیلگو آسمان اور بلندوں والا پہاڑیوں پر مرکوز ہیں، تاہم کبھی ایک نظر سے بکریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی محویت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ ان پر استغفار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس عالم میں فضا سے محو راز و نیاز ہو جاتے ہیں۔ پہاڑیاں زبان بے زبانی سے کہتی ہیں، یا محمد، ہمیں غور سے دیکھیے اور سوچیے، ہمارا بنانے والا کون ہے؟ نیلگو آسمان سرگوشیاں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پیارے محمد، دیکھیے مجھے خالق اکبر نے کس طرح بے سہارا پھیلا دیا ہے۔ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو بہت بڑا اور سب پر قادر ہے۔ صحرا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے، یا محمد، ہم سب کا خالق یقیناً سب سے اعلیٰ و رفیع ہے۔ اسی نے وسیع آسمان بنایا، اسی نے بلند پہاڑیاں پیدا کی، اور اسی نے ہم سب اور ذروں کی تخلیق کی۔ وہی آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اسے تلاش کیجیے۔ محمد کی نگاہوں کے سامنے دیوی دیوتاؤں کے بے شمار بت ابھر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے مختلف بے جان اور بے حس پتھر کی مورتیاں، جن کے استھانوں پر بڑے بڑے سردار سجدہ ریز ہیں۔ کچھ محو رقص ہیں، کچھ فریاد کر رہے ہیں، کوئی قربانیاں پیش کر رہا ہے، کچھ برہنہ طواف کر رہے ہیں، کچھ ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے ہوئے بت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کہیں ساز بجنے کی آواز آ رہی ہے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، کہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں،
کہیں بیتابی اور بے چینی اور قرب و اضطراب کا اظہار ہے، کہیں مایوسی اور کہیں امید چھلکتی ہے، مگر یہ بے جان اور بے حس مورتیاں مدتوں سے اس طرح کھڑی ہیں، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ محمد کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے، یہ مورتیاں بے حس ہیں، انہیں انسان نے خود تراشا ہے، لیکن انسان کو کس نے بنایا؟ وہ انہی خیالات میں کھو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک ہم عمر چند گرڑیے اپنے ریوڑ کو لیے ہوئے اس طرف آ نکلتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ قریب آ جاتے ہیں۔ محمد کیا سوچ رہے ہو؟ ایک لڑکا پوچھتا ہے۔ آپ چونک اٹھتے ہیں اور خیالات کی لہریں پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آسمان کس نے پھیلایا، پہاڑیاں کیسے بن گئیں اور صحرا کے ذرے کس طرح وجود میں آئے۔ لڑکا یہ سن کر پریشان سا ہو جاتا ہے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، یہ سب ہمارے دیوتا ہیں، ان کے متعلق ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ زیر لب تبسم فرماتے ہیں اور لڑکے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتے ہیں، میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ لڑکا بہت چکا سا رہ جاتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ وہ حیرت اور بے چینی کے عالم میں کہتا ہے، محمد ایسی بات نہ کہو، دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ پوچھتے ہیں۔ پھر ہمیں نقصان ہوگا، وہ ہمیں برباد کر دیں گے۔ لڑکا جواب دیتا ہے۔ آپ نہایت پر اعتماد لہجے میں فرماتے ہیں، یہ بے جان اور بے حس چیزیں ہمیں کس طرح کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تم خود ہی سوچو، مجھے تو اس بات پر قطعاً اعتبار نہیں۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی قریب آ جاتا ہے اور چھوٹتے ہی کہتا ہے، آج بنو کنانا کے یہاں راگ و رنگ کی مجلس ہے، چلو رات کو وہاں چلیں۔ محمد ابھی تک خاموش ہیں، لیکن پہلا لڑکا بضد ہو کر کہتا ہے، ہاں ہاں محمد، آج ضرور وہاں چلیں گے۔ آخر سارا دن جنگل میں بکریاں چرانے کے بعد اس مجلس کا لطف اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ محمد بلا توقف فرماتے ہیں، میرے دل میں کبھی اس قسم کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تم بے شک جاؤ۔ پہلا لڑکا بول اٹھتا ہے، محمد اگر ایک رات ایسی محفل میں گزارو تو اس قسم کے ہزاروں خواہشیں تمہارے دل میں خود بخود پیدا ہونے لگیں گی۔ دوسرا لڑکا اس کی تائید میں کہتا ہے، تم سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے ہو، انہونی سی باتیں سوچتے رہتے ہو، اس لیے تم ایسی مجلسوں کے لطف سے واقف نہیں ہو۔ آج ہم تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ محمد نوجوان ہے اور نوجوانی اپنے ساتھ امنگوں اور بلبلوں کو لے کر آتی ہے۔ اس عمر میں طوفان کا آغاز ہوتا ہے، طرح طرح کی آرزویں مچلتی ہیں، تجسس اور جستجو کی بجلیاں کونتی ہیں، آگے بڑھنا اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا سی تحریک پر ہزاروں خوابیدہ خواہشیں جاگ اٹھتی ہیں اور کھیل کود کی خاطر اپنے رفیقوں کے ساتھ چل پڑنا بالکل فطری تقاضا بن جاتا ہے۔ ساتھیوں کی اس تحریک نے جناب محمد کو راگ رنگ کی محفل میں جانے کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ بکریاں اپنے چچا زاد بھائی طالب کی سپرد کر کے رات کو بنو کنانہ کی چوپال میں جائیں گے۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ محمد دو ٹوک فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور فطرت آپ کو تنہا دیکھ کر سرگوشیوں میں کہتی ہے، یا محمد، آج آپ بکریوں کی پاسبانی کر رہے ہیں، کل آپ کو جہانوانی کرنی پڑے گی۔ بکریوں کی دیکھ بھال میں آج آپ جس دل سوزی سے کام لیتے ہیں، امت کی نگرانی کے لیے کل اس سے زیادہ جگر سوزی سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کھیل تماشے تو دوسروں کے لیے ہیں، آپ تو پاسبان بنی آدم ہیں۔ If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for latest update. Hit the bell icon.